اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 جماعت کے پہلے طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو یاد یہ ہے کہ کل ہم نے موضوع اپنے لیے آپ کے لیے چنا تھا نعت، جو آپ کی کتاب میں ہے، ایک نعتیہ نظم ہے جس کو رسا جاویدانی صاحب نے لکھا ہے۔ رسا جاویدانی جو کہ آپ نے کل سنا کہ وہ بدرواہ کے رہنے والے ہیں، اسی نے یہ نعت لکھی ہے۔ تو آج ہم یہ نعت پڑھیں گے اور سمجھانے کی میں آپ کو کوشش کروں گا اس نعت کو۔ بنی نوئی انسان کا غمخوار آیا، وہ تخلیق عالم کا شاہکار آیا، وہ نبیوں کا سرتاج سردار آیا، خوش اندام آیا، خوش اتوار آیا۔ تو آیا تیرے آنے کی آرزو تھی، تو آیا تیرے آنے کی آرزو تھی، نگاہوں کو بس تیری ہی جستجو تھی۔ تو اے ابر رحمت جو دنیا میں آیا، شرف آدم و آدمیت نے پایا۔ تو وہ سرو قامت نہیں جس کا سایہ، مگر بن کے رحمت تو عالم پہ چھایا۔ قدم تیرا جب سے پڑا ہے زمین پر، قدم تیرا جب سے پڑا ہے زمین پر، زمین پھونک کر رکھتی ہے عرش بری پر۔ پیام آشتی کا ہے قرآن تیرا، پیام آشتی کا ہے قرآن تیرا، ہوا جاگزیں دل میں فرمان تیرا، ہوا جاگزیں دل میں فرمان تیرا۔ کرم ہر کسی پر ہے یکساں تیرا، کرم ہر کسی پر ہے یکساں تیرا، ہے دھرتی کے کندھوں پر احسان تیرا۔ جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے، وہی غیر مسلم پہ تیری نظر ہے۔ یہ کردار تیرا میں کیوں دل کو بھائے، یہ کردار تیرا کیوں دل کو بھائے، تو دل میں بسی کیوں نہ من میں سمائے۔ تیری راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، تیری راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، رہے تیری شفقت کے اس پر بھی سائے، رہے تیری شفقت کے اس پر بھی سائے۔ قدورت سے ہستی رہی پاک تیری، قدورت سے ہستی رہی پاک تیری، جچی آنکھ میں شان لولاک تیری، جچی آنکھ میں شان لولاک تیری۔ امید ہے کہ آپ بڑے غور سے اس ویڈیو کو دیکھو گے اور سمجھنے کی کوشش کرو گے، کیونکہ تذکرہ ہو رہا ہے اسی ہستی کا جو عظیم، جس کی عظمت بیان کی اللہ نے قرآن میں، جس کی عظمت کے متعلق قرآن میں اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ روزی دینے والا تو اللہ ہے، پناہ دینے والا تو اللہ ہے۔ روزی دے کر بھی اللہ ہمیں یاد نہیں دلاتا ہے کہ رزق میں آپ کو دینے والا ہوں، یہ میری منت ہے آپ پر، حالانکہ منت ہے اس اللہ کی، لیکن رسول کے متعلق فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ کی یہ منت ہے کہ انہی نے سے ان کی رہبری کے لیے ایک ایسا رسول بھیجا جو ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، جو انہیں حکمت اور دانائی سکھاتا ہے، جو انہیں برائیوں سے نفرت دلاتا ہے اور اچھائیوں کی طرف انہیں ترغیب دیتا ہے۔ تو چلیے یہ چیزیں ذہن میں رکھ کر ہم اس نعت شریف کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاعر یہاں فرماتا ہے رسا جاویدانی صاحب، بنی نوئی انسان کا غمخوار آیا،
وہ تخلیق عالم کا شاہکار آیا. آپ کو معلوم ہی ہے کہ دنیا ترس رہی تھی امن کے لیے. چین چھن گیا تھا دنیا کا. امن رخصت ہو چکی دنیا کی. آبرو کا نام و نشان مٹ چکا تھا دنیا میں. جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوا کرتی تھی. تو اس وقت دنیا جو امن کے پاسداران تھے وہ خاموش ہو چکے تھے. آپ دل میں تمنا کر رہے تھے کہ آئے نا اس دنیا میں کوئی امن کا راستہ دکھانے والا, کوئی آئے نا اس دنیا میں امن و چین دینے والا. تو شاعر اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے یہاں پر. بنی نو انسان کا غمخوار آیا, وہ تخلیق عالم کا شاہکار آیا. یعنی اولاد آدم جو غموں میں ڈوبے ہوئے تھے, ان اولاد آدم کو, دنیا کی انسانیت کو ان غموں سے نجات دلانے والا آ رہا ہے. کون نجات دلانے والا آ رہا ہے؟ میرا اور آپ کا رہبر, میرا اور آپ کا رہنما, میرا اور آپ کا پیغمبر, دنیا انسانیت کا رہبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غم تھا اس سے دنیا انسانیت کہیں ضائع نہ ہو جائے, یہ دنیا انسانیت کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائے. یہ غم اس سے کھا رہا تھا, جس غم کے متعلق اللہ نے اس سے قرآن میں فرمایا, آپ کو کیوں غم کھا رہا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ میرے ہاتھ میں ہے, یہ میری قدرت کے زیر اثر ہے کہ میں کس کو ہدایت سے نوازوں اور کس کو ہدایت سے دور رکھوں, کس کا سینہ ہدایت کے لیے کھولوں اور کس کا سینہ ہدایت سے دور رکھوں. آپ کیوں غم کرتے ہو؟ آپ کو کیوں غم کھا رہا ہے دنیا انسانیت کا؟ آپ کا کام ہے صرف صحیح بات اللہ کا تعارف انہیں کرانا, باقی ہدایت میرے ہاتھ میں کہ میں کس سے کروں کس سے نہ کروں. تو وہ تخلیق عالم کا شاہکار ہے. کون آ رہا ہے؟ ایسا شاہ, ایسا ہیرو, ایسا عظیم انسان, ایسا رہبر, جس رہبر کی رہبری میں دن گزارنے کے لیے پیغمبر تک اللہ سے دعائیں مانگتے تھے. کیا ہمیں پیغمبر اس دنیا میں مبعوث کیا, کیوں نہ ہمیں اس آخری پیغمبر کا امتی بنا کر, اے اللہ تو نے کیوں نہ ہمیں دنیا میں وہی امتی بنا کر ہمیں بھیجا ہوتا تو ہم اس پر زیادہ فخر کرتے. تو یہاں دوسرے شعر میں فرماتے ہیں شاعر, وہ نبیوں کا سرتاج سردار آیا, خوش اندام آیا خوش اتوار آیا. نبیوں کا سرتاج معراج پر جاتے ہیں, نبیوں کی امامت کرتے ہیں, امام الانبیاء کہلاتے ہیں. جب مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کرتے ہیں, سارے نبی سارے انبیاء اقتدا کرتے ہیں آپ کے پیچھے. تو اسی کی طرف اشارہ کرتا یہاں شاعر اس شعر میں, خوش اندام آیا, چہرہ یہ نازنین خوبصورت, جہاں چلتے روشنی آگے آگے ہوتی, پر رونق چہرہ, پر رونق جسم, چاند بھی 14ویں چاند بھی آپ کے سامنے ماند پڑ جاتی تھی. یہ تھا روشن چہرہ, یہ تھا روشن جسم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. خوش اندام آیا خوش اتوار, یہ تو جسمانی نورانی چہرہ نورانی جسم تھا, اور ساتھ ہی خوش اتوار, یعنی جو آپ کے اخلاق تھے وہ بڑے اعلیٰ قسم کے اخلاق تھے. اس لیے اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں, اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ کو میں نے خلق عظیم عطا کیا, اعلیٰ اخلاقوں پر آپ کو میں نے مبعوث کر رکھا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جیسے اخلاق کسی کو نہیں ہے, نہ کسی کو ہوں گے. تو یہاں فرماتا ہے شاعر, تو آیا تیری آنے کی آرزو, ہر ایک کا آرزو دل میں رکھی ہوئے تھا. دنیا کے بندھن میں ہر ایک پھنس چکا تھا, ہر ایک کا چین
وہ رخصت ہو چکا تھا، بے قراری تھی، بے شرمی اور بے حیائی کا دورہ تھا دنیا میں. تو ہر ایک جو انسان تھا، جو انسانی دل اپنے جسم میں رکھتا تھا، جو انسانیت کے لیے، انسانیت کی بہتری کے لیے سوچا کرتا تھا، وہ دل والا شخص اسی آرزو میں تھا، مظلوم اسی آرزو میں تھا، کوئی آئے نا مسیح بن کر ہمیں ظلم سے نجات دے پائے. تو ہر ایک کی آرزو یہی تھی، اچھے انسان کی آرزو تھی کہ کب ایسا ایک انسان آئے دنیا میں جو ہمیں ان تمام بندنوں سے نجات دلائے. تو پھر آگے شاعر فرماتا ہے، نگاہوں کو بس تیری ہی جستجو تھی، تو اے ابر رحمت جو دنیا میں آیا. نے ہر ایک کی نگاہ کی انسانیت کی بقا کے جو خواب دیکھ رہے تھے، انسانیت کا کلیہ جو اپنے جسم میں رکھا کرتے تھے، وہ ان کی جستجو تھی، ان کی کوشش تھی، ان کی سعی تھی. وہ ڈھونڈ رہے تھے ایسے مسیحا کو جو دنیا کی سفینے کو، دنیا کی نیا کو پار لگائے، دریا کے کنارے لگائے. اسی جستجو میں ہر ایک تھا، ہر ایک کی آنکھ اسی جستجو میں تھی. تو اے ابر رحمت، تو اے ابر رحمت جو دنیا میں، تو کیا تھا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابر رحمت ہے. وہ ابر، وہ بادل جو مرد زمین کو سرسبز شاداب کر دیتی ہے. ویسی اس بارش سے بھی افضل آپ ہے جو ایک مردہ زمین، آپ نے مردہ ضمیروں کو، مردہ انسانیت کو انسانیت سے اجاگر کر دیا، انسانیت کا سبق انہیں سکھایا. تو آگے فرماتا ہے شاعر، شرف آدم و آدمیت نے پایا، تو وہ سر قامت نہیں جس کا سایہ. آپ کے آنے سے کیا انسان تو تھے دنیا میں، سبھی انسانیت کا دعویٰ کر رہے تھے، سبھی انسان ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، سبھی شکلوں سے تو انسان تھے. جیسے محجور فرماتا ہے، شکل چھس انسان مگر انسانیت نش بے خبر. شکل چھس انسان مگر انسانیت نش بے خبر. یعنی دنیا میں سبھی تو انسان ہیں، لیکن انسانیت کسی ایک میں ہوتی ہے. انسانیت کے سبھی مالک نہیں ہوتے ہیں. کچھ انسان تو ہوتے ہیں، انسانوں کی طرح چلتے پھرتے ہیں، لیکن انسانی اقدار سے بے خبر ہوتے ہیں. تو یہاں فرماتے ہیں شاعر، شرف آدم و آدمیت میں آپ کے آنے سے انسان کو انسانیت کا پتہ چلا، انسانیت کا سبق پڑھا. انسانوں نے انہیں پتہ لگا کہ ہماری بست انسان، ہماری ذمہ داری کیا ہے. انہیں اشرف المخلوقات ہونے کا احساس ہونے لگا آپ کے آنے سے، آپ کی تعلیم کی وجہ سے، آپ کی واضح و نصیحت کی وجہ سے، آپ کی اس دنیا میں آمد کی وجہ سے. تو وہ سر قامت نہیں جس کا سایہ. یعنی یہاں شاعر فرماتا ہے، جو کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ، لیکن ضعیف حدیث ہے یہ، کہ آپ وسلم کا سایہ نہیں تھا. یہاں اسی کی طرف کہتے ہیں لوگ آپ کا سایہ نہیں تھا، لیکن آپ کا سایہ تو ہر ایک کے اوپر تھا. کوئی مظلوم ہوا کرتا تو وہ آپ کے دربار میں پناہ دیا کرتا تھا. کسی کو کوئی ستاتا تو آپ اس کی طرف سے وکالت کرتے تھے. آپ اس ظالم کو ظلم کرنے سے اس مظلوم کو روکتے تھے، مظلوم کی طرف آپ وکالت کرنے والے تھے. تو شاعر آگے فرماتا ہے، اس طرح سے آپ کا سایہ تھا، رحمت کا سایہ تھا آپ کے دنیا کی انسانیت پر، دنیا کی ان مظلوم اور بے چین انسانوں پر. تو آگے فرماتا ہے شاعر، مگر بن کے رحمت تو عالم پہ چھایا. قدم تیرا جب سے پڑا ہے زمین پر، زمین پھونک رکھتی ہے عرش برید. یہاں فرماتا ہے شاعر، جب سے آپ اس دنیا میں تشریف لائے، تب سے زمین نے اپنے آپ پر فخر کرنا شروع کیا، اس نے عرش کے سامنے فخر کرنا شروع کیا. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اللہ ہی ہے، رسول ہے. اللہ کا درجہ اوپر ہے، سب سے اعلیٰ ہے. اس کے بعد رسول کا درجہ آتا ہے، اس کے بعد صحابہ کا درجہ آتا ہے. یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اعلیٰ عظمت، وقار، قد و قامت، اتنا عظیم، اللہ خود فرماتا ہے. لیکن تخلیق کس کی ہے؟ تخلیق اسی خالق کائنات کی ہے، مخلوق اسی خالق کائنات کی ہے. خالق کائنات کا ہے، اشرف المخلوقات، انسان، اعلیٰ اخلاق رکھنے والا، اس نے اس کی تخلیق فرمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی.
تو یہاں پتہ ہے زمین فخر کرتا ہے، عرش بری پر یہ فخر کرتا ہے، لیکن اللہ اللہ ہی ہوتا ہے، وہ نبی نبی ہی ہوتا ہے، اللہ خالق ہوتا ہے، نبی مخلوق ہوتا ہے۔ جو خالق ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا بلکہ بے نیاز ہوتا ہے، جو مخلوق ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے اپنے خالق کا۔ تو یہاں آگے فرماتا ہے شاعر، پیام آشتی کا ہے قرآن تیرا، ہوا جاگزیں دل میں فرمان تیرا۔ تیرا جو قرآن آپ پر نازل کیا اللہ نے، وہ امن کا پیغام دیتا ہے، وہ انسانوں کو انسانیت کا درس دیتا ہے، انسانیت سکھاتا ہے، وہ انسانیت کو عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ وہی امن والا قرآن لے کر آپ اس دنیا میں آئے اللہ کی طرف سے، ہوا جاگزیں دل میں فرمان تیرا۔ اور آپ جو باتیں کرتے تھے، ہر ایک کا دل جو آپ کی تعلیم سنتا تھا، جو آپ کے دربار میں حاضری دیتا تھا، وہ آپ کا دیوانہ بن جاتا تھا، وہ آپ کا امتی بن کے چلا جاتا تھا۔ یہ وہ فردوس یمن کا جو ایک سکالر تھا، ایک شاعر تھا، سو فردوسی، عرب کے لوگ نے اس سے کہا کہ آپ ایسے یہاں مت آئیے۔ بڑا استقبال کیا عرب کے ان جاہل سرداروں نے اس کا باہر جا کے، کہ ایسا نہیں کہ یہ بھی محمد سسٹم کے بہکاوے میں آئے، تو وہ باہر سے ہی اس سے کہتے ہیں کہ اس طرح کا نوجوان یہاں پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، رد کرتا ہے ہماری اس رسمی جو دین ہمیں ملا ہے، آبائی دین، اس کو رد کرتا ہے۔ تو آپ بھی ایسا کیجیے، اس سے ملنے کی کوشش مت کیجیے۔ تو اس کے قوم میں پھر وہ رویاں ڈالتے ہیں تاکہ یہ کہیں اس کی بات نہ سنے، لیکن حق تو حق ہوتا ہے، سچ تو سچ ہی ہوتا ہے۔ ایک دن وہ خانہ کعبہ میں جاتا ہے، کہیں سے وہ تھوڑا سا لیک یا ایسا ہی کچھ معاملہ تھا اس شاعر کے ہاں، تو وہ سنتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اس نے سنا تو اس نے وہ اور کھولا، کہتے ہیں کہ اور کھولا، اس نے وہ روئی نکالنی شروع کی، تب جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہے، ذرا اے نوجوان پھر یہ سبق پڑھ، پھر یہ چیز پڑھ جو آپ ابھی پڑھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو وہ وہاں ہی ایمان سے سرفروز ہوتا ہے۔ یہ یہاں شاعر فرماتا ہے، ہوا جاگزیں دل میں فرمان تیرا۔ جب کوئی آپ کا فرمان سنتا تھا، دل لگا کر سنتا تھا، جو وہ تعصب کی اینک کو چھوڑ کر حقیقت کی اینک کو لگا کر، حقائق کی اینک پہن کر جو آپ کا کلام سنتا تھا، جو آپ کے ہاں آتا تھا، تو وہ بالکل اس چیز سے کیا ہوتا، وہ بالکل اسلام قبول کرتا تھا۔